بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یزید نے ابن زیاد کو حکم بھیجا کہ اسیران کربلا کو میرے پاس دمشق بھیج دیا جائے۔ چنانچہ ابن زیاد نے شمر اور طارق کے سربراہی میں کربلا کے قیدیوں کو یزید کی طرف روانہ کر دیا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک مقام پر یزیدی لشکر کے پاس سے پانی ختم ہو گیا۔ انہوں نے قافلہ روک دیا اور کہا کہ پانی لے آئے۔ یزیدی قافلے کے سروں پر جلجلاتی دھوپ اور صحرا تھا۔ اس نے اپنے لیے خیمہ نصب کروایا چونکہ بہت دور سے پانی آنا تھا۔ خیمہ نصب کر کے آرام سے سائے تلے بیٹھ گئے اور سورج کی تپش سے تپتے جلتے ہوئے ٹیلوں پر ننگے آسمان کے نیچے حضور کی شہزادوں کو بٹھا دیا۔ پورا قافلہ اسی حالت میں ان کے پانی کے انتظار میں دھوپ میں تپتا رہا۔ امام عالی مقام امام حسین کی پیاری لہت جگر سیدہ سکینہ دھوپ میں چھوٹی معصوم شہزادی نے دیکھا کہ صحرا میں چھوٹا سا ایک ٹیلا ہے جس کے ساتھ ایک جھاڑی ہے اور اس کا چھوٹا سا سایہ ہے۔ چلچلاتی دھوپ ہے۔ سیدہ سکینہ اس دھوپ میں سردار چھوٹی سی جھاڑی میں ریت کا سرہانہ بنا کر لیٹ گئی۔ سیدہ سکینہ کی آنکھ لگ گئی۔ آڑ تھی اس جھاڑی کی۔ پانی آیا، یزیدیوں نے آواز دے دی، قافلہ چل پڑا اور کجاوے میں تھی سیدہ سکینہ۔ اونٹ بیٹھ گئے تھے، کسی کو خبر نہ تھی۔ تو سیدہ سکینہ کو وہی چھوڑ کر قافلہ چل پڑا۔ قافلہ تھوڑے آگے گیا تو آگے جس شخص کے ہاتھ میں نیزہ تھا، امام عالی مقام کا سر انور جس نیزے پر تھا، وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ انہوں نے کوشش کی کہ اس کو کاٹ کے آگے چلے، پر نیزے ایسے جمع کہ اس کی پوری طاقت کے باوجود امام حسین کا سر انور آگے نہ چلا۔ اس نے اور لوگوں کو بلایا لیکن امام حسین کا سر جس نیزے پر تھا وہ آگے نہ چلا۔ وہ پریشان ہو گئے۔ وہ سیدہ امام زین العابدین کے پاس آ گئے اور کہا کہ کیا مہاجرہ ہے، آپ کے بابا کا سر انور آگے نہیں چلتا؟ ان کی آنکھیں اب دیدہ ہو گئی۔ وہ اپنی پھوپھی سیدہ زینب کے پاس آئے، کہا کہ پھوپھی جان، آپ ذرا اونٹوں کے کجاووں میں اپنے شہزادوں اور شہزادیوں کو گن لے۔ لگتا ہے بابا جان کا کوئی شہزادہ یا شہزادی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے بابا جان کا سر انور آگے نہیں بڑھ رہا۔ نیزہ گر گیا ہے۔ سیدہ زینب نے ایک ایک نام لے کر پوچھا، تسلی کی کہ سارے کجاووں میں تو ہے۔ جب سیدہ سکینہ کا نام لیا تو جواب نہیں آیا، بار بار کہا تو جواب نہیں آیا، تو وہ تڑپ اٹھی اور اپنے کجاوے سے نیچے آ گئی اور کہنے لگی، حسین کی سکینہ رہ گئی ہے۔ کہیں شاید جہاں قافلہ رکا تھا۔ اب رات کا وقت ہو گیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں دوڑتی دوڑتی پیچھے پہنچی تو اندھیرے میں دیکھا کہ کوئی نقاب پوش خاتون ہے اور سیدہ سکینہ کو گود میں لے کر بیٹھی ہے اور ان کو چومتی ہے، اور سیدہ سکینہ اس نقاب پوش خاتون کے گود میں میٹھی میٹھی زبان میں کربلا کی کہانی سنا رہی ہے، جیسے بچے کہانی سنتے ہیں اور سناتے ہیں۔ وہ کہانی سنا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، پھر بابا کے ساتھ یہ ہوا، پھر بھائی کے ساتھ یہ ہوا۔ وہ کربلا کی کہانی سنا رہی ہے اور وہ نقاب پوش خاتون سنتی بھی ہے، چومتی بھی ہے اور روتی بھی ہے۔ اتنے میں سیدہ زینب قریب پہنچی اور کھڑے ہو کر آواز دیتی ہے، اے نقاب پوش خاتون، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے ہماری بیٹی کو سنبھال لیا، ہم پر بڑا احسان کیا ہے، اللہ آپ کو اجر دے۔ بتائے تو صحیح، کون آپ احسان کرنے والی؟ انہوں نے چہرے سے نقاب پلٹا اور فرمایا، زینب بھول گئی ہو، تمہاری ماں فاطمہ، حسین کی لہت جگر، حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ تنہا رہ گئی تھی۔ قافلہ چل پڑا تھا تو میں اس کو تنہا دیکھ کر قبر میں نہ رہ سکی اور میں نے چاہا کہ میں جا کر سکینہ کو سنبھال لوں۔ یہ روح تھی، مجسم تھی، سیدہ کائنات کی روح اقدس مجسم تھی۔ تنہائی میں سکینہ کو سنبھال دیا اور ان کو ساتھ لیا۔ وہ تو چونکہ روحانی طور پر اقامت تھی، رخصت ہوئی۔
سیدہ سکینہ کو لے کر کجاوے میں رکھا اور چل پڑی، اور اس طرح حلب کے راستے سے ہوتے ہوئے پھر حمص کے راستے سے ہوتے ہوئے جس راستے سے گزرتے تھے، بدبختوں نے وہاں استقبال کی تیاری کر رکھی تھی۔ وہاں شادیانے اور باجے بجتے تھے اور یزید کی فتح کے جشن منائے جا رہے تھے، اور فتح یزید کے جشن کے سماع میں حضور کے شہزادیوں کو قیدی بنا کر قافلہ گزر رہا تھا۔ اہل بیت کے مردوں کے سر نیزوں پر تھے۔ ایسے حال میں دمشق آ پہنچے۔ دمشق میں پہنچے تو سارا شہر یزید کی فتح کا حکم تھا تو جشن میں مصروف تھا، اور بہت کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو قیدی ہے یہ ہے کون۔ انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ یزید کی حکومت کے خلاف کچھ باغی تھے، انہوں نے بغاوت کی تھی، تو باغیوں کو کچل دیا گیا ہے اور باغیوں کے سر ہے، اور ان کے خاندان کے لونڈیاں اور کنیزیں بنا کر لائی جا رہی ہے۔ نعوذ باللہ۔ لوگوں کا خیال تھا کہ باغی ہے جو لائے جا رہے ہیں، انہیں کیا معلوم تھا کہ ساری کائنات کے مالک ہے، اس امت کو دین اور ایمان عطا کرنے والے اور قیامت کے دن گناہگاروں کے شفاعت کرنے والے مالک ہے۔ عوام کو خبر نہ تھی، بھیڑ تھی۔ ایک بازار میں قافلہ رک گیا، پریشان حال تھی۔ چھتوں پر خواتین دیکھتی تھی۔ ایک خاتون کے گھر کے قریب جب قافلہ روکا، کسی کو خبر نہ تھی کہ کون ہے۔ ایک خاتون چھت پر سے آواز دیتی ہے کہ قیدی آئی ہے۔ انہوں نے اپنے نوکروں کو بھیجا کہ جا کر ان قیدیوں سے پوچھو کہ کسی چیز کی ضرورت ہے۔ انہوں نے پوچھا تو کسی نے کہا کہ پانی پلا دے، تو اس نے پانی بھیجا اور پانی کے ساتھ کھجور بھیجے۔ جو کچھ گھر میں موجود تھا وہ سب بیچ دیا۔ چادریں اور پانی اور جو کچھ میسر تھا بیچ دی گئی۔ سیدہ زینب جس کو جس کی ضرورت تھی کھلائی گئی۔ قافلہ رکا رہا تو انہوں نے پیغام دے کر پوچھا اس خاتون سے۔ اتنے میں خاتون آ گئی، کہا کہ آ جا خاتون، کہ جس نے اتنا احسان کیا ہے، اس پورے بازار میں سوائے تماشا دیکھنے کے اور تو کوئی وقف نہ تھا، تم نے ہمارے ساتھ اس قدر بھلائی کیوں کی ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو آپ کو جانتی نہیں کہ آپ کون ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، میں نے ایک زمانہ مدینہ میں حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نوکری میں گزارا ہے۔ میری جوانی تھی، میں سیدہ فاطمہ زہرا کی نوکرانی تھی، اور جب میں مدینہ سے رخصت ہونے لگی تو میں نے آپ سے دعا لی تھی اور عرض کی تھی کہ کوئی نصیحت کر دے، تو مجھے سیدہ کائنات نے نصیحت کی تھی کہ اچھا جا رہی ہو، دمشق میں سلامت رہنا۔ ایک ہی نصیحت ہے، کبھی قیدی ملے تو ان سے بھلائی کر دینا۔ کہا کہ بی بی مجھے آپ کی پہچان نہیں، میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں، اتنا ہی سنا ہے کہ کوئی باغی تھے وہ مار دیے گئے، اور قیدی ہے جو قید ہو کر آئے ہیں۔ میں نے تو بھلائی اس لیے کی ہے کہ مجھے میری سیدہ نے نصیحت کی تھی کہ زندگی میں اگر کوئی قیدی ملے تو ان کے ساتھ بھلائی کر دینا۔ میں تو آج ان کی وصیت پر عمل کر رہی ہوں، میں تو قیدیوں سے بھلائی کر رہی ہوں۔ سیدہ زینب کے آنسو نکل آئے لیکن خاموش رہی۔ آپ نے جواب میں کہا کہ اچھا بی بی، تو نے قیدیوں سے بھلائی کی ہے، قیدیوں پر احسان کیا ہے، بتا ہم قیدی لوگ تیری بھلائی کا بدلہ کیا دے سکتے ہیں؟ میں کیا بدلہ دوں، کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا کہ بی بی ایک دعا کر دے کہ جب میں سیدہ فاطمہ کی نوکرانی تھی تو ان کے چھوٹے چھوٹے دو بیٹے تھے، حسن اور حسین، اور ایک چھوٹی شہزادی تھی زینب۔ ان کو بچپن میں دیکھا تھا، تھوڑی عمر میں۔ سیدہ تو وصال فرما گئی، اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس حال میں ہے۔ میں نے یہ بھی سنا تھا کہ حسن بھی شہید ہو گئے۔ اب میری یہ التجا ہے کہ دعا کر دے کہ میں کبھی زندگی میں سیدہ کائنات کے بیٹے حسین کو دیکھ لوں
اور ان کی شہزادی سیدہ زینب کو دیکھ لوں، میری ان سے ملاقات ہو جائے، یہ دعا کر دے۔ تو سیدہ زینب فرماتی ہے، بی بی تیری دعا قبول ہو گئی، یہ نیزے پر حسین ہے اور یہ قیدی زینب ہے۔ یہ قافلہ جب دربار یزید پہنچا تو وہاں بہت سے دلخراش واقعات پیش آئے۔ اہل بیت کے اس قافلے کو قیدی بنا دیا گیا۔ امام علی مقام کے سر انور کو الگ، امام زین العابدین کو الگ، اور خانوادہ اہل بیت کو ایک جگہ اور شہدائے کربلا کو ایک طرف رکھ دیا گیا۔ اس طرح کچھ وقت گزرنے کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ اس نے محسوس کیا کہ اہل بیت کے قافلے کو یہاں رکھنا مناسب نہیں، اس کی حکومت کے خلاف کوئی بڑی بغاوت کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ان کا قیام، اس نے فیصلہ کیا کہ ان کو واپس مدینہ بھیج دیا جائے۔ امام زین العابدین کو کہا کہ سارے قافلے کو جمع کر لیا جائے اور انہیں مدینہ لے جایا جائے۔ امام زین العابدین نے کہا کہ ہم جانتے ہیں ہماری کچھ چیزیں تم نے لوٹی ہے، وہ واپس دے دے۔ اس نے کہا کہ لوٹا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا۔ اس حال میں امام حسین کی ایک اور صاحبزادی ہے، سیدہ فاطمہ بنت حسین، وہ کڑی ہے۔ ایک شامی دربار میں اچانک آیا، حالات دیکھ کر اس نے سمجھا کہ یہ باغی قتل ہوئے ہیں اور ان کے خاندان کے لوگ لونڈیا اور غلام بن کر آئے ہیں۔ اس نے اس مغالطے میں یزید سے فاطمہ بنت حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ جو کنیزیں آئی ہے ان میں سے لونڈی مجھے دے دو۔ سیدہ فاطمہ بنت حسین چیخ کر اپنی پھوپھی سیدہ زینب کے دامن سے لپٹ گئی اور رو کر کہنے لگی کہ پھوپھی جان، کیا اب ہمیں کنیزیں بھی بنایا جائے گا؟ فرمایا بیٹا گھبراؤ نہیں، یہ جرت نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے، نہ ان کی جرت ہے کر سکے اور نہ اس بدبخت ملعون یزید کی جرت ہے کہ یہ کر سکے۔ یزید دیش میں آ کر بولا کہ میرے اختیار میں ہے، اگر چاہو تو تم سب کو کنیزیں بھی بنا دوں۔ آپ نے فرمایا کہ ملعون، کہ جب تک تم میرے نانا کے دین کا نام لیتے ہو تم یہ نہیں کر سکتے، جب تک میرے نانا کی شریعت کا نام لیتے ہو تو یہ ظلم نہیں کر سکتے۔ جب اتنا کلام سیدہ زینب کا سنا تو اس شامی شخص کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو پیغمبر اسلام کی شہزادیاں لگتی ہے، اس کو خبر نہ تھی۔ اس نے کہا کہ یزید لعنت ہو تم پر، تم نے حضور کی شہزادیوں کا یہ حال رکھا ہے۔ میں تو سمجھا تھا کہ کیسر روم کے دربار سے روم کی کوئی بغاوت سر ہو کر آئی ہے اور ان کی کنیزیں ہے، یہ مصطفیٰ کی شہزادیاں ہے، ساری کائنات ان کی کنیز ہے۔ جب اس نے کہا کہ لعنت ہو تم پر تو یزید نے اسی وقت جلاد کو حکم دیا کہ اسی وقت اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ امام زین العابدین نے کہا کہ ہماری کچھ چیزیں تم نے لوٹ لی ہے، وہ واپس کر دو، ہم واپس مدینہ چلے جائیں گے۔ یزید نے کہا کہ لوٹا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، تمہیں زاد سفر کے طور پر کچھ دینار دے دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم لعنت بیچتے ہیں تمہارے دیناروں پر، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی مال تھا جو تم نے لوٹا، بس کچھ چیزیں ہیں ہمیں واپس کر دو، باقی چاہے اپنے پاس رکھ لو۔ وہ چند چادریں ہیں جو ہماری اماں فاطمہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہے، کچھ کپڑے ہیں جو ہماری اماں فاطمہ کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں، اور ان کا ایک گلوبند ہے جو اپنی شہزادی کو پہنایا تھا، وہ واپس کر دو۔ ہم تو 3 یادگاریں سیدہ فاطمہ کی واپس چاہتے ہیں تاکہ تمہارے پاس نہ رہے۔ وہ تینوں چیزیں واپس لے لیے اور قافلہ روانہ ہو گیا، اور چلتے چلتے کربلا 3 دن شہدائے کربلا اور امام علی مقام کے مزارات پر تعزیت کے لیے قیام کر کے واپس مدینہ پہنچا۔
جب مدینے کے باہر پہنچے تو آگے مدینے میں داخل ہونے کی سکت نہ تھی، نہ امام زین العابدین میں سکت تھی اور نہ ہی سیدہ زینب میں سکت تھی۔ ان کے خادم میں بشر نامی ایک خادم تھے، انہیں بھیجا کہ ہم آگے کیسے جائیں؟ جاؤ اور اہل مدینہ کو خبر کر دو کہ لٹے ہوئے لوگ آ رہے ہیں، خانواد رسول آج اسیران دمشق بن کر واپس آ رہے ہیں۔ اس شخص نے جا کر مدینے میں خبر کی، مدینے میں قیامت آ گئی، گہرم مچ گیا۔ اہل مدینہ کہتے ہیں کہ اتنی قیامت یا تو اس دن آئی تھی جس دن حضور وصال فرما گئے، یا اس دن آئی جس دن سیدہ زینب اور امام زین العابدین کا لوٹا ہوا قافلہ حضور کے گھر واپس پہنچا۔ سارے اہل مدینہ باہر آ گئے، روتے پیٹتے تڑپتے ایک قیامت کا سما تھا۔ روتے ہوئے اس قافلے کو لے کر آئے اور سیدھا آقا کے روضے پر گر پڑے۔ امام زین العابدین اور سیدہ زینب روتے ہوئے آقا کی قبر انور پر گر کر عرض کرتے ہیں کہ نانا جان، آپ کا حسین قتل کر دیا گیا ہے جو آپ کے کندھوں پر سواری کرتا تھا، اور جب گئے تھے تو آپ کا ہرا بھرا خاندان گیا تھا، آج لوٹ کر واپس آئے ہیں، ایک بیمار کے سوا آپ کی نسل کا کوئی بچہ نہیں بچا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام علی مقام نے اپنے نانا کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، ان کے کندھوں پر کرائی گئی سواری کا بدلہ چکا دیا، ان کی زبان چوسنے کے نتیجے میں پیاسا رہ کر زبان کے چوسنے کے احسان کا بدلہ چکا دیا، اور آقا کے دین کی حفاظت اور دین کے گلشن کی آبیاری اپنے خون سے کر کے امام علی مقام نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ آقا کے پاس یہ قافلہ مدینہ واپس آیا، اور پھر امام زین العابدین پوری عمر ایک تنہا جگہ رہتے، عبادت کرتے اور روتے رہتے، اتنی کثرت سے روتے کہ کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے کیوں روتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب کا ایک یوسف کھو گیا تھا اور میرا تو سارا گھرانہ لٹ گیا۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ محبت رسول، محبت اہل بیت میں زندہ رکھے، اور ہماری موت اور آخرت بھی اہل بیت کے ساتھ ہی ہو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔ شکریہ۔